لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله میرے نبی نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. تو ایک صحابی اندر آئے, ہاتھ میں جوتا, پاؤں میں داڑھی میں پانی, وضو. اگلے دن آیا, اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے, وہی آدمی انٹر ہوئے. اگلے دن آیا, اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے, وہی آدمی 3 دن مسلسل. اس محفل میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص. یہ صحابہ میں, جہاں تک میں نے صحابہ کی سیرت پڑھی ہے, سب سے زیادہ عبادت والے شخص. ان کے لیول کا ایک آدمی نہیں. ساری رات نفل, سارا دن روزہ, اور دن رات میں ایک ختم قرآن. یہ ان کا عام معمول تھا. شادی والی رات, شادی کی رات, شادی ہوئی, بیگم آئی, اتنے فرض نمازاں بھول جاندی ہیں 3 دن پہلے. صبح ابا نے پوچھا بیٹا رات کیسے گزری؟ کہا جی الحمدللہ نفلوں میں گزری. کتی راست ہے اناس, وہ میں تیری شادی نفلوں واسطے کی تھی. جا کے اللہ کے نبی کو شکایت لگائی. یہ اس مزاج کے نوجوان تھے. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے. سارا جو ٹائم کا گراف ہے وہ تو سارا میں نے پر کیا ہوا ہے. رات ساری تہجد ہے, دن کو روزہ ہے, ایک ختم قرآن ہے, تو اس کے پاس 25 گھنٹے مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے, جو اس کو 3 دن جنت کی بشارت. ان کے پاس پہنچ گئے, چاچا آپ کے پاس کچھ دن گزاروں, ذرا ابا ناراض ہیں. کہا ہاں بیٹا آؤ. ذرا وہ ادھیڑ عمر تھے, ڈھلی عمر تھی. عشاء پڑھتے ہی چادر اوپر لی اور سوراخ کر کے لیٹ گئے. ہوں ویکھو بزرگ کی کر دیں. اور یہاں آنکھ رکھے 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 وہ تشریف لائے, اللہم بسم کا منہ تو ہو گئے. جوں ستے فجر دی اذان تے اٹھ کے بیٹھے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. ان کو تو کرنٹ لگا کہ اس بندے تا 2 نفل نہیں پڑے تے جنت دی بشارت کتوں لب گئی. میری ساری رات سجدیاں چ لگ جاندی ہے. وہ پریشان ہو گئے. ان کا اچھا میں کل دیکھوں گا, شاید کل کی رات کچھ دکھائیں. کل کی رات پھر انہیں چادر ایسے کی اور دیکھنا شروع کیا, اور انہیں آ کر اللہم بسم کا منہ تو احیا سرانے پہ سر رکھا اور او گئے. فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی. پھر اور پریشان ہو گئے. اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتا تھا. تیسری رات کا میں دیکھوں گا. تیسری رات دیکھا تو وہی کام, 2 نفل نہیں پڑے, وہ پھٹ پڑے. کہنے کہ چاچا سچی بتاؤں, میں نے 3 دن تیرے جنتی ہونے کی بشارت سنی. میری گھر کوئی لڑائی نہیں تھی, میں دیکھنے آیا تھا. تو کیا کرتا ہے چاچا؟ تو تا ساری رات ستا رہ جانا, تینوں جنت کیوں لب گئی؟ ان کا بیٹا جو تو نے دیکھا ہے یہی ہے اور کچھ نہیں. اب نہ تو نبی کی بات کو غلط کہہ سکتے, وہ تو حق اور سچ ہے. لہذا نہ وہ بات ہضم ہو رہی کہ بھئی بندہ ساری رات ستا پہ ہو گئے تو ستیاں جنت لب جائے, یہ بھی اوکھا جا کم. تو ایسے نا ماٹھے چل پڑے, بے یقینی کی کیفیت. تو انہیں پیچھے سے بولا بھتیجے ادھر آ, اب تمہیں اندر کی راز کی بات بتاتا ہوں. یہاں ہاتھ رکھا, کہنے یہ دل ہے نا, یہ اس میں دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت کوئی نہیں. اور اللہ جب کسی کو کوئی دولت نعمت دیتا ہے, مجھے کبھی حسد نہیں ہوا. اب ان کا باڈی ریاکشن دیکھنا, کہنے لگے ہاذا ہوا, یہ ہے, ایک دم اچھلے, ہاذا ہوا, یہ ہے جس نے تمہیں زندہ جنتی بنا دیا, دنیا میں جنتی بنا دیا. پھر کہنے لگے پر یہ کرے گا کون؟ اتنی بڑی عبادت والا بند کہ یہ کرے گا کون؟ ایک میٹھا ہوا. میرے بھائیو, انسان اپنی نیچر نہیں بدل سکتا, وہ ٹورانٹو میں رہے
یا وہ چاڑ میں رہے یا وہ کہہ میں تو ان صحراؤں میں پھرا ہوں، زندگی کا خوفناک نقشہ دیکھا ہے، ہزاروں سال پرانی زندگی۔ انسان اپنی نیچر میں میٹھے بول کا محتاج ہے اور کڑوے بول کا زہر برداشت نہیں کر سکتا۔ سانپ کے زہر کا علاج موجود ہے، کڑوے بول کا علاج موجود کوئی نہیں ہے۔ تو ان سب مستورات سے اپنے آپ سے کہتا ہوں، ہم اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لیں، خاص طور پر رشتوں کے آگے، ماں باپ کے آگے، بیوی کے آگے، بیوی خامند کے آگے، اولاد ماں باپ کے سامنے، ماں باپ اولاد کے سامنے۔ اپنی اولاد کو بھی عزت دو۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، وہ لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی۔ بہت سے بچوں کی نافرمانی میں ماں باپ کو دخل ہے، شدت، زبردستی، سختی۔ میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ تشریف فرما دیں، بیٹھے ہوئے بس فاطمہ کمرے میں گھر میں تشریف لاتی، میں باپ ہوں، میں بیٹھا ہوں، بیٹھا رہنا چاہیے، لیکن آپ یوں کھڑے ہوتے، آپ کھڑے ہوتے، فاطمہ داخل ہوئی، آپ کھڑے ہوتے، وہیں نہیں کھڑے ہوتے، آگے بڑھتے تھے اور یوں چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے 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 آ کر ان کو چارپائی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی نے اولاد کو عزت دے کے دکھایا۔